السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کے لیے جناب لے کر ڈاکٹر ایم کے حسین آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صبر اور شکر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں کہ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، کھانے سے، اولاد سے، اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ کے رزق کی کمی سے۔ تو جو لوگ اس پر صبر کریں گے، شکر کریں گے، ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم نے ہر حال میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے اور اس پر صبر کرنا ہے۔ جس کے پاس عنایتیں ہیں، جسے سب کچھ ملا ہے، اس نے بھی صبر اور شکر ادا کرنا ہے۔ اور جس نے جسے نہیں کچھ ملا، جسے مطلب رزق کی کمی ہے، کچھ معاملات کی کمی ہے، اس حال میں جو شکر ادا کرنا ہے وہ تو اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ شکر ہر حال میں ہے، لیکن اس حال میں جب آپ کے پاس کچھ نہیں، تب اس کا شکر ادا کرنا وہ کمال درجے کا شکر ہے۔ بات صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سسٹم ہوتا تھا کسی دور میں کہ خانقاہی نظام تھا جہاں تربیت ہوا کرتی تھی لوگوں کی، یا گاؤں میں پنچایتی نظام تھا، لوگ بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے معاملات سنتے تھے اور ان کا فیصلہ کرتے تھے۔ اس میں چھوٹوں کی، جو اوپر آنے والے نوجوان ہونے والے بچے اور نوجوان ہوتے تھے، ان کی تربیت بھی ہوتی تھی کہ یہ بات سن کر یہ فیصلہ کیا گیا تو یہ بات ایسے ہے اور اس طرح ہے۔ اور اس جگہ پر بیٹھ کر پھر صبر اور شکر کی بھی تلقین کی جاتی تھی۔ خانقاہی نظام میں بھی یہی سسٹم ہوا کرتا تھا، وہاں بھی انسانوں کی بہت زیادہ تربیت کی جاتی تھی۔ بعض جگہ پر ایسا تھا کہ کچھ عالم دین اور جو اولیاء کرام تھے، ان کے ایسے بھی مریدین گزرے ہیں کہ ان کو وہ وظیفہ دیا کرتے تھے کہ بیٹا یہ تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے کہ شکوہ نہیں، شکر، شکوہ نہیں، شکر، یعنی شکوہ نہیں کرنا، صرف اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت نظام تھا، یہ ایک سسٹم تھا جس میں یہ سارے معاملات ہوا کرتے تھے، اور یہ اب ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کسی کے پاس بیٹھنے کا، کسی کے پاس کیا، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں۔ اب معاشرے کو دیکھ لیں قریب سے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ یقین کریں کہ وقت کی کمی ہوگی لوگوں کے پاس، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بے جا مصروفیت میں مصروف کر لیا، بے جا ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ نہیں، وقت تو بہت ہوا کرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے، یقین کریں ہمارا وقت گزرتا نہیں تھا، اور اب آپ بچوں کو دیکھیں ان کے پاس وقت ہوتا ہی نہیں۔ بات میں آپ کو ایک بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ دنیا سے چلا گیا تو دوزخ میں چلا گیا، تو وہاں سے آواز آیا کرتی تھی ایک، ہمیشہ اونچی آواز میں گڑ گڑاتے ہوئے، اور وہ آواز سنائی دیتی تھی۔ دروغہ جو دوزخ کا دروغہ تھا وہ بھی وہ آواز سن کے بڑا حیران پریشان ہو جاتا تھا کہ یہ کون شخص ہے۔ وہ شخص یہی پکارتا رہتا تھا، یا حنانو، یا منانو، یا حنانو، یا منانو۔ اللہ کی یہ صفت بیان کرتا رہتا تھا، ہمیشہ بڑی اونچی آواز آنی۔ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا اسے وہاں پہ دوزخ میں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہاں سے ایک دن گزر ہوا تو انہوں نے یہ آواز سنی، تو وہ اللہ کے حضور گئے اور کہا کہ مولا، ایک شخص ہے اس طرح تجھے پکارتا ہے، تیرا ذکر کرتا ہے، وہ دوزخ میں۔ تو اللہ کی ذات جو رحمت سے بھرپور ہے جلال میں آئی اور کہنے لگی کہ جاؤ اسے لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور دروغہ دوزخ سے کہا کہ جاؤ اس شخص کو لے کر آؤ۔ وہ اندر گیا، اور وہ گرمی اور شدت اور آگ کی وہ جو ایک عجیب سی ہوتی ہے شدت، حالانکہ وہ دروغہ دوزخ تھا لیکن پھر بھی وہ واپس آیا اور کہنے لگا جی مجھے وہ نہیں مل رہا۔ پھر دوبارہ گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ جاؤ دیکھو، اسے تلاش کر کے لے آیا۔ تو یہ وہ شکر تھا، واپس لائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس، اور یہ شکر تھا
جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، جب اس کے پاس کوئی نعمت نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا، اس کا ذکر جاری رکھا ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد کو سنا اور اسے پھر جنت میں داخل فرمایا۔ تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا، آپ کو بتایا کہ یہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی تقاضوں پہ اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تو میرے لیے یہ کر دے تو میں تیرے لیے یہ کروں گا۔ اللہ آپ کے کچھ بھی کرنے کا محتاج نہیں، یقین کریں۔ اگر آپ اس کی عبادت کرتے ہیں تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ اس کی عبادت نہیں کرتے تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یقین مانیے اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کو تو صرف آپ کی ادائیں پسند ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں کس دل سے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ آپ کے دل میں آنے والا خیال وہ سب سے پہلے جان لیتا ہے۔ تو بات صرف یہ کہنے کی ہے کہ انسان بعض کا سوچتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، اس کے ذہن میں خیال ضرور آتا ہے کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال آنا بھی آپ کے ایمان کو بچاتا ہے، بھلے آپ گناہ کر گزریں، لیکن اگر آپ گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ میں کمرے میں ہوں، گھر کے اندر ہوں، دروازے بند ہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا، تو یہ بات آپ کے ایمان کو کھا جاتی ہے۔ سوچئے، غور کیجئے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، یار ہمارا بھی تو کچھ فرض ہے کہ اس کے لیے کچھ کریں، اس کے نام کے لیے کچھ کریں۔ یقین مانے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اسے کہ ہماری کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اگر اسے مانیں تب بھی وہ اللہ ہے، ہم اسے نہ مانیں تب بھی وہ اللہ ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہمیشہ ہمیشہ اپنی ذات کا ایک ورد بنا لیں کہ شکوہ نہیں، شکر، شکوہ نہیں، شکر۔ جہاں ہم اتنے بہت سے کام کرتے ہیں، یہ کر کے دیکھیے، کچھ عرصے کے بعد زندگی تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔